आमना शेख की ईद कैसी गुजरी? I try to tell people that we're just like normal human beings. ईद शायद वो एक मौका होता है जिस पे किसी की कोई नाराज़गी हो, सब लोग एक दूसरे के साथ खुलूस का मुजाहरा करते हैं. दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल. पूरा बचपन तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग फास्ट होता था ईद ही. मैं सर पे खड़े होके पूरी कुर्बानी देखा करती थी उस उम्र में भी. अगर मैं लॉयर और पॉलिटिशियन ना होती तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट होती. कभी लव हुआ, कभी प्यार हुआ? अभी तक तो पॉलिटिक्स से लव चल. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ? तो हम सबके वज़ीर सुपर आज़म लीडर, नवाज शरीफ. सुप्रीम लीडर नवाज शरीफ पीएम या इमरान खान? दोनों पीएम रहे हैं, पर एक मुल्क बनाने वाला है और एक मुल्क तबाह करने में ये दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता. इमरान खान ने तबाही, बर्बादी, फसाद, लड़ाई, जलाओ, घिराव के अलावा पाकिस्तान को दिया क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक. और उम्मीद है कि आप सब बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी इस ईद को. और चूंकि बड़ी ईद है तो ईदियाँ तो नहीं चल रही होंगी और ना ही कोई मीठा बन रहा होगा, बल्कि इंतज़ार होगा कि कब कसाई आए, कब जानवर ज़िबा हो और कब जो है वो रात के टाइम ज़ाहिर है टिक्के वगैरह भी होते हैं. लेकिन चूँकि लड़कों की जो ईद होती है, मैं थोड़ा सा जेनेरिकली बता दूं हमारी ईद कैसे होती है कि ईद की नमाज़ पढ़ी, सुबह तैयार श्यार हुए और घर आकर सो गए और फिर सारा दिन सोए रहे और फिर मेहमान गए और आए और सब में जो है वो ईद का दिन जो है वो गुजर जाता है. आज क्योंकि बहुत स्पेशल दिन है तो मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं पॉलिटिशियन. और एक पॉलिटिशियन की ईद कैसे गुजरती है और एक यंग और खूबसूरत पॉलिटिशियन की कैसे गुजरती है, दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो. मेरे साथ आमना शेख मौजूद हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है. वेलकम और बहुत बहुत ईद मुबारक. थैंक यू, आपको भी ईद मुबारक. आमना, कैसी गुजरती है आपकी? और चूंकि अभी आप सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं उससे टाइम निकाल कर आपने हमें भी वक्त दिया. आपने ज़बरदस्ती वक्त ले लिया है. वो तो ज़रूरी था क्योंकि आप एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी ज़रूर हैं. एक सियासी पर्सनालिटी तो ज़ाहिर है ही हैं. द अदर साइड ऑफ आमना शेख की ईद कैसी गुजरती है? वैसे तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स मिलते हैं एंड आई ट्राई टू टेल पीपल दैट वी आर जस्ट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. सो यकीनन जैसे तमाम पाकिस्तानियों की, तमाम मुसलमानों की पूरी दुनिया में गुजरती है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मेहमान नवाजी करते हुए, लोगों के घर आते जाते हुए. और मुझे लगता है ईद शायद वो एक मौका होता है जिस पे किसी की कोई नाराज़गी हो, किसी का कोई किसी बात किसी को अच्छी बुरी लगी हो, ईद के ऊपर तमाम नाराज़गियाँ पीछे छोड़ के, तमाम गिले शिकवे एक दूसरे से दूर करके सब लोग खुश होते हैं, सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ खुलूस का मुजाहरा करते हैं. दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल. ज़्यादा एंजॉय कौन सी करती है आप, ये वाली ईद जो कि बकरा ईद है या फिर जो मीठी ईद होती है? अच्छा, मैं तो वैसे दोनों ईदें बहुत एंजॉय करती हूँ. आप बल्कि कह रहे थे कि बकरा ईद है तो शायद मीठा नहीं बनेगा और फेस्टिविटी नहीं होगी, बट टू बी ऑनेस्ट हमारे घर पे तो सब कुछ होता है. हाँ. उसी तरह सब कजन्स, फ्रेंड्स, फैमिली सब इकट्ठे होते हैं, दावतें होती हैं, सब जगहों पे आना जाना होता है, मीठा भी बनता है, बल्कि बहुत सारे मीठे बनते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दोनों ईदों की अपनी अपनी एक ब्यूटी है. लेकिन रमज़ान के बाद ईद का जो मज़ा होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है. बचपन से लेके अब तक जानवर कभी लेने गई हो? बहुत दफ़ा. वो टर्मिनोलॉजीज पता है कि वो बकरा लेना है तो वो किस तरह लेना है, किस तरह चेक करना है? बिल्कुल पता है. और मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं गई होंगी तो मैं गालिबन 4-5 साल की होंगी. अच्छा. और मैं हमेशा जो है नो आई हैव ऑलवेज बीन अ पेट लवर. हमारे घर में बहुत पेट्स होते थे बचपन से. हम लोग, आई लव डॉग्स, आई लव हॉर्सेस, मुझे बहुत पेट्स पसंद हैं और घर में हमारे बहुत सारे पेट्स होते थे. तो मुझे डर अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जानवर से उस तरह. और वो जो बच्चे रो पड़ते हैं आखिर में जब आपका जानवर ज़िबा हो? नहीं, यही मैं आपको बताने लगी थी कि नॉट जस्ट कि मैं जानवर लेने साथ जाती थी, मेरी जिद ये होती थी स्पेशली व्हेन आई वाज यंगर कि मेरे उठने से पहले कहीं कुर्बानी हो ना जाए. अच्छा. तो मैं सर पे खड़े होके पूरी कुर्बानी देखा करती थी उस उम्र में भी. अच्छा. या इंटरेस्टिंग. ये किसी को नहीं पता होगा कि मतलब लड़कियां अक्सर नहीं करती ना. अक्सर नहीं, मैं तो काफी रूथलेस. ईदी का क्या हिसाब होता है? लेती हैं, देती हैं या क्या हिसाब? देखिए, पूरा बचपन तो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग फास्ट होता था ईदी लेना. और मैं हमेशा बड़ी ईद पे भी सबसे ईदी लेती थी.
یہ بڑے اچھا اکثر بڑی عید پہ بھی نہیں بڑے چھوڑنا. ہاں بڑے ہمیشہ کوشش کرتے ہوتے ہیں کہ نہیں عیدی تو چھوٹی عید پہ ہوتی ہے, بٹ میں بچپن سے بڑی عید پہ بھی عیدی ضرور لیتی. اکاؤنٹس میں یا کیش میں؟ اکاؤنٹ والی عیدی کا مزہ نہیں ہوتا. عیدی کا تو مزہ ہوتا ہے وہ جو فریش نئے نوٹ ہوتے ہیں, اس کے بغیر عید کا مزہ, اس کے بغیر نہیں ہوتا. اچھا اس سب میں جو بزرگ ہم میں ہوتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتے, کچھ لوگ نہیں ہوتے, ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں بھی ہوتے, وہ یادیں, وہ سارا کچھ جو کہ بچپن میں ہوا کرتی تھی, دل کرتا ہے کبھی کہ یار بچپن واپس آ جائے بس کسی طرح سے. دیکھیے یہ بڑی آپ نے, this question is so touchy but no of course it is, but I lost my mother when I was 13 years old. Oh so sorry. So definitely memories ہوتی ہیں اور بہت سارا ایسا ٹائم ہوتا ہے جس کو آپ یاد کرتے ہیں, but I think I like growing up also. So اکثر میں نے یہ کامنٹ لوگوں سے سنا ہے نا کہ I want to go back to my school life, I want to go back to my college life. I think I love every passing day of my life. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے, ہر آنے والا دن پہلے سے اچھا ہوتا ہے, پہلے سے زیادہ ہم وائزر ہوتے ہیں, ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں, تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں. So I love it. How difficult was it without your mother, right? Raising up, وہ ساری چیزیں فیس کرنا اور سمجھنا, لرن کرنا ہر ایک چیز اس طرح سے, اور ہر عید ماں کے بغیر. دیکھیں ایک تو آئی ووڈ سے کہ بڑی اچھی بات یہ تھی کہ میرے فادر جو ہے ہی از اے ویری فیملی اورینٹیڈ پرسن. کچھ جگہوں پہ جہاں پہ مائیں نہیں ہوتی وہاں پہ مشکل اس بات سے ہوتی ہے کہ فادرز اگر ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو بڑی مشکل ہوتی ہے. تو ایک تو مائی فادر واز آلویز ویری فیملی اورینٹیڈ ایون بفور مائی مدرز ڈیتھ. سو وہ فلی انوالوڈ تھے ہماری لائفس میں. پھر میری نانی تھی, میری دادی تھی, اور دادی کے ساتھ جو میرا بانڈ تھا وہ بہت ہی یونیک اور ایموشنل اس لیے بھی تھا, بلکہ اب مور دین ایور, بیکاز میری فیملی میں میری دادی واز دی اونلی ون ہو واز ان پالیٹکس. شی واز ان پالیٹکس بفور پارٹیشن, اور 1949 میں انہوں نے کوئٹ کر دیا. سو گروئنگ اپ وتھ مائی دادی میں ان سے سارا بچپن پالیٹکس ڈسکس کرتی تھی, اور پھر گلا بھی کرتی تھی کہ آئی یوز ٹو کال ہر امی, اور میں کہتی تھی امی آپ نے کیوں چھوڑا. لائک ایک بچی دادی سے پالیٹکس ڈسکس کر رہی ہے rather than وہ جو ایک maybe it was meant to be, maybe it was meant to be. I used to ask her کہ کیا ہوتا تھا, کیسے ہوتا تھا, پاکستان موومنٹ میں کیسے ہوتا تھا, اور پھر میں ان سے گلا کرتی تھی کہ آپ نے کوئٹ کیوں کیا, آپ نے کوئٹ. اور جب ہم لوگ رات کو پڑھائی کرتے ہوتے تھے, او لیولز, اے لیولز, LLB فائنل ایئر ایگزامز میں, سو شی یوز ٹو اسٹے اپ ود می, اور وہ جاگتی تھی, صبح 4 بج جائیں, صبح 5 بج جائیں, وہ ہمارے پاس بیٹھ کے جاگتی تھی. پھر وہ ہمیں کئی دفعہ کہتی تھی کہ چلو اب پڑھائی چھوڑو, اب کچھ کھانا آرڈر کرتے ہیں, بریک لو. اچھا, سو وہ بانڈ. اور اب میں کیوں سب سے زیادہ مس کرتی ہوں, بیکاز ناؤ آئی ایم ان پالیٹکس مائی سیلف. سو جہاں پہ میری فیملی الحمدللہ بہت سپورٹیو ہے, بہت پراؤڈ ہے, آئی فیل کہ ان کے ساتھ جو میرا بانڈ ہونا تھا نا ڈسکس کرنے کا کہ اچھا آپ کے ٹائم پہ ایسے ہوتا تھا, اب ایسے ہوتا ہے, سو وہ اس کو میں بڑا مس کرتی ہوں. شاید اف شی وڈ ہیو بین الائیو تو آئی وڈ ہیو لوڈ لاس. آمنہ شیخ اگر کریئر میں پولیٹیشین نہ ہوتی, آپ نے لا کیا, پھر لا کی اعلیٰ ڈگری حاصل کی, اور پھر آپ اب اس وقت ریپرزینٹ کر رہی ہیں PMLN کو, اگر آپ یہ نہ کر رہی ہوتی تو پھر آپ کا سیکنڈ جو پریورٹی تھی اگر میں لائر اور پولیٹیشین نہ ہوتی تو میں ڈرمیٹولوجسٹ ہوتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ I think that I'm really into skin and aesthetics, اور میں پڑھتی بھی بہت ہوں. یہ شاید آج سے اگر 5-10 سال پہلے آپ مجھ سے یہ سوال کرتے تو شاید میں یہ جواب نہیں دیتی. اچھا. لیکن اب میں یہ جواب اس لیے دیتی ہوں کہ I feel like کہ I could have been a very good dermatologist, because پہلے تو صرف شوق کی حد تک تھا, لیکن اب میں پڑھتی بھی ہوں پروسیجرز کو, ٹریٹمنٹس کو. بلکہ a lot of times جب میری فرینڈس کا کوئی ایشو ہوتا ہے اسکن ریلیٹڈ یا ایستھیٹکس ریلیٹڈ, اور وہ جس طرح دوست آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ مجھ سے کبھی مشورہ کرتی ہیں, تو میں ان کو پوری پرسکرپشن بتا دیتی ہوں کہ یہ ٹریٹمنٹ کرا لو, یہ دوائی لگا لو, یہ دوائی کھا لو. اینڈ آئی ایم ناٹ کڈنگ, 100% آف دا ٹائم ڈاکٹر کی پرسکرپشن ایگزیکٹلی سیم ہوتی ہے. سو آئی فیل لائک آئی کوڈ ہیو بین اے گڈ ڈرمیٹولوجسٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آمنہ شیخ آپ کی بھی ظاہر لگ رہا ہے کہ آپ اپنی بھی اسکن کیئر بہت کرتی ہیں. آف کورس ایسے ہی میں کرتی ہوں, وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ, وداؤٹ, دس از نیچرل دیٹ پیپل. بٹ یو نو ایوری بڈی ہیز ٹو مینٹین اٹ. دیکھیے میں جس طرح ڈرمیٹولوجی کی بات کری ہوں تو یہ بڑا متھ ہے لوگوں کا کہ نیچرل بیوٹی کیا ہوتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو ٹریٹمنٹس کرائے ہیں. ٹریٹمنٹس کیا ہوتے ہیں؟
ट्रीटमेंट्स नेचुरल ब्यूटी को ही मेंटेन करने के लिए होते हैं ना. मैं जितनी मर्जी हसीन हूँ, अगर मैं अपने आप को सन से प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, अगर मैं अपना मेकअप टाइम पे रिमूव नहीं करूंगी, अगर मैं अपनी नाइट टाइम रूटीन नहीं करूंगी, अगर मैं क्लेंजिंग अच्छी तरीके से, आई एम सॉरी इट्स टू मच ऑफ गर्ल टॉक फॉर यू, बट ये सारी चीजें अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी वो नेचुरल ब्यूटी किसी काबिल नहीं रहेगी. सो ये देन अगेन अब मुझे मिथ वर्ड बोल के याद आ गया कि ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में मिथ का वर्ड बोला था, तो बहुत दिन तक चलता रहा था. मेरे ख्याल है ईद के मौके पे मिथ वर्ड को रहने देते हैं. अच्छा, बट ये कि मेंटेनेंस इज मस्ट. आमना शेख की जिंदगी में कभी होता है, लाइक यंग लोगों में ये बहुत डिस्कस होता है, कभी लव हुआ, कभी प्यार हुआ, या कभी ये चैप्टर ओपन हुआ? अभी तक तो पॉलिटिक्स से लव चल रहा है. अच्छा, अभी तक तो पॉलिटिक्स से लव चल रहा है, और मेरा ख्याल है उसके होते हुए बड़ा मुश्किल है और किसी लव की गुंजाइश बनाना. गुंजाइश, टाइम भी नहीं मिलता होगा. टाइम भी नहीं मिलता, एंड लिटरली पॉलिटिक्स इज माय ट्रू लव. कभी सोचा है वैसे, लाइक दिस चैप्टर इज एम्प्टी, अभी तक इसको कहीं फुलफिल करने की कहीं? ऑफ कोर्स करेंगे. इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज और एनीथिंग, बट इट विल हैपन व्हेन इट हैपेंस. नो रश. अरेंज या फिर लव, किसके हक में ज्यादा है? देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि कहना मुनासिब ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के फैसले हैं. अल्लाह ताला ने जिस दिन लिखा होगा, स्टिल मतलब एक कॉन्सेप्ट बन गया होता है ना. जैसे मैं कहूँ कि नहीं, अच्छा मैं आपको बताती हूँ, वो जो हमारा ओल्ड फैशन्ड कॉन्सेप्ट है ना कि जी ट्रे सजा के बेटी को पेश करें लड़के वालों के सामने, मैं तो उसके बहुत खिलाफ हूँ. और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी फैमिली भी उसके बड़े खिलाफ है. हमारी फैमिली में ये ट्रेंड है ही नहीं, क्योंकि ना तो ये रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, ना हमें इस्लाम ने ये बात सिखाई कि अपनी खवातीन को आप इस तरह एज एन आइटम लोगों के आगे पेश करते रहें, कोई उसको रिजेक्ट करे, कोई उसको एक्सेप्ट करे. वुमेन आर द वंस हु मेक द सोसाइटी. आपकी मुआशरे की औरत अगर पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, खुद मुख्तार होगी, तो आपका घर, आपकी सोसाइटी, आपका मुल्क खुद मुख्तार होगा. तो उस औरत को ऐसे उसकी इज्जत कम तो ना करें ना. आमना शेख अपने जो फ्यूचर पार्टनर है, जो उसको कैसे देखती है? लाइक आप क्या क्वालिटीज देखती हो उस शख्स में जो होनी चाहिए? ये ना हुई तो मैंने शादी नहीं करनी. देखिए, ये तो अब आपने ऐसे सवाल पूछ लिए कि ये मेरे ख्याल है मैंने सोचे नहीं है अपनी पूरी जिंदगी में, बट चलें अगर फर्स्ट टाइम भी है तो जरा टू से सो. आई थिंक एक चीज जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आदमियों में, जो मैंने अपने वालिद में देखी, जो मैंने अपने भाई में देखी, जो मैंने अपने फैमिली के और जितने मर्द हजरात हैं उनमें देखी, कि उनको औरत की इज्जत करनी आनी चाहिए. उनको औरत की इज्जत, जब मैं ये कहती हूँ तो औरत की इज्जत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो औरत को अच्छे नाम से पुकार लें, या औरत को गाली ना दें, या औरत पे हाथ ना उठाएं. ये तो बेसिक्स हैं. हाँ. औरत की इज्जत का मतलब है औरत के डिसीजंस की इज्जत करना, उसके एम्बिशंस की इज्जत करना, उसको इतना खुद मुख्तार बनाना कि वो अपनी करियर चॉइसेस को खुद चूज कर सके, उसको इतना खुद मुख्तार बनाना कि वो अपनी जिंदगी को जैसे चाहे, अगर वो हाउस वाइफ होना चाहती है तो उसको फोर्स ना करें कि वो बाहर जाके काम करे. अगर वो काम करना चाहती है तो उसको फोर्स ना करें कि वो हाउस वाइफ बने. और अगर आपको हाउस वाइफ चाहिए तो किसी ऐसी खातून से शादी करें जो हाउस वाइफ बनना चाहती है. आपके मुताबिक मसला आता कहाँ है? मतलब अगर हम रेशो देखें तो बहुत ज्यादा तलाकें भी हो रही हैं. सॉरी मैं तलाक नहीं नहीं जाना चाहता था, बट दिस इज रियलिटी, द फैक्ट ऑफ अ सोसाइटी. जो कुछ हो रहा है वो अब सामने डिस्कस भी होना चाहिए मेरा ख्याल. आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस, द मोर जो कोर रीजंस? आई बिलीव सलमान, जो मैं देखती हूँ अपने आसपास के टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो रहा है. एंड स्पेशली जो अभी हमारे से और अगली जनरेशन है ना, आप तो तलाक की बात कर रहे हैं, ऑफिस में, घर में, डोमेस्टिक वर्कर्स में टॉलरेंस लेवल इतना कम है. आप उनको एक बात पे कुछ कह दें या एक दफ़ा बता दें कि आपने ये ठीक नहीं किया, वो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर अपना बिस्तर पैक करके जा चुके होंगे. सो टॉलरेंस के बगैर, पेशेंस के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना. होना चाहिए, राइट? देखिए 100%. और खासतौर पे देखिए हर चीज में पेशेंस बड़ी जरूरी है. अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है. वो सब्र क्या है? वो सब्र यही है ना कि आप जब दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला कहता है सब्र करें उसकी कबूलियत के लिए. जब आप पे कोई मुश्किल वक्त आता है अल्लाह ताला कहता है सब्र करें उसके अजाले के लिए. जब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है अल्लाह ताला कहता है अगर तुमने सब्र कर लिया तो मैं तुम्हें कई गुना ज्यादा अजर दूंगा. तो हमने तो सब्र करना छोड़ दिया. सब्र शुड बी देयर फ्रॉम, मतलब ताली दोनों हाथों से बजती है ना, फ्रॉम डे वन विद एवरीबॉडी. ज्यादा गलत कौन होता है हमारे माशरे?
دیکھیے میرا حال ہے نہیں میں یہ بالکل نہیں کہوں گی, میں یہ کہوں گی کہ زیادہ غلط ہر وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر عورت آدمی کو کہہ رہی ہے کہ کیوں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, کیسے جا رہے ہو, ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو, اتنا کنٹرول تو بنتا ہے, وہ بیوی ہے وہ تو پوچھ سکتی ہے. دیکھیں پوچھنے میں اور تنگ کرنے میں فرق ہے نا, تنگ کرنے میں فرق ہے نا. ہمیں لوگوں کو ان کی پرسنل اسپیس دینی چاہیے, ان کو دونوں کو ایک دوسرے کو پرسنل اسپیس دینی چاہیے. بیوی کو بالکل خاموش نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ بالکل بھی نہیں کہہ رہی, میں تو یہ کہہ رہی ہوں, میں نے تو آپ کو اس سے پہلے یہ کہا کہ آدمیوں کو چاہیے, آدمی کے اوپر زیادہ رسپانسبلٹی, کیونکہ وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے, وہ آپ کا گارڈین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو اس کے اوپر زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عورت کو اس کی فریڈم دے, وہ عورت کو اس کی لائف چوائسز بنانے کی فریڈم دے, وہ عورت کو یہ سپیس دے کہ وہ جو کرنا چاہتی ہے اپنی زندگی کے لیے, جو سوچتی ہے وہ کر سکے. جو عورت کے دل میں اس کو ایموشنل سیفٹی اتنی دے کہ وہ اپنے ایموشنز اپنے ہسبینڈ سے شیئر کر سکے. PMLN جوائن کیا آپ نے کب کی؟ 2013 میں. 13 سے اب تک کبھی ایسا فیل ہوا ہو کہ پالیٹکس میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا, یا مجھے نون لیگ میں جوائن کرنا ہی نہیں چاہیے؟ کبھی بھی ایسا کبھی مطلب ٹو بی آنیسٹ, یو بلیو یور لیڈرشپ. ٹو بی آنیسٹ آج ہی کے دن کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایوری سنگل ڈے میں اتنا شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئی لو گروئنگ اپ, دس از ون آف دا ریزنز. اگر میری زندگی یا میرے ڈیسیشنز خدا نہ خواستہ مجھے بیک فائر کر رہے ہوتے یا برے ہوتے تو شاید میں بھی بچپن اور جوانی کے دن یاد کرتی ہوتی. لیکن مجھے ہر آنے والا دن اپنے پولیٹیکل کریئر سے, اپنی پارٹی سے بہت پازیٹیوٹی ملی. ایسا دن کبھی امیجن کیا یا کر سکتی ہو کہ کبھی PTI بھی جوائن کرنی پڑ سکتی ہو, یا پھر عمران خان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ جائے, کبھی وہ وقت بھی آ سکتا ہے؟ نہیں, وہ وقت آنے سے, مجھے پتا ہے بہت کلیشے اسٹیٹمنٹ ہے, وہ وقت آنے سے بہت اچھا ہے کہ میں سیاست چھوڑ دوں. یہ تو بہت عجیب بات ہے, مطلب پولیٹیشین جو ہیں وہ تو پارٹی چینج کرتے ہیں. چلو PTI چھوڑ دیں, پیپلز پارٹی. دیکھیے پارٹی, مجھے نہیں پتا پارٹی کون پولیٹیشینز چینج کرتے ہیں, جو کرتے ہیں ان کی یقیناً کوئی مجبوریاں ہوتی ہوں گی, کوئی حالات ہوتے ہوں گے, کوئی واقعات ہوتے ہوں گے. اور اگر کوئی پولیٹیشین کسی نظریے کی بنیاد پہ پارٹی چینج کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ جی ان کا نظریے میں پہلے ٹھیک نہیں تھا, پہلے ایگزیکٹلی. لیکن میں جہاں ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میں نظریے کی وجہ سے ہی ہوں, اور میری نظر میں پاکستان میں میاں نواز شریف سے بہتر لیڈر نہیں, نہ تھا نہ ہوگا. اور جو جس لو کا ذکر کیا تھا آپ نے, اسی کے اوپر آئی ووڈ آسک یو کہ آپ نے مطلب تصور شروع سے ہی کیا ہوا تھا, لائک جب آپ دادی سے سٹوری سنتی تھیں, پرائمری اسکول سے I wanted to be a politician. کہ آپ دادی سے وہ سٹوری سنتی تھیں, تبھی سے یہ تھا کہ نواز شریف از دا لیڈر, یا اس سے پہلے بھی کچھ تھا کہ یار اچھا یہ بھی بیٹر آپشن ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے میری فیملی میں, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بھلے پرسنل میں جیسے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, کوئی ایسا وقت جس میں عمران خان یا کوئی اور لیڈر آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ یار یہ بیٹر آپشن ہو سکتا ہے پاکستان؟ آپ کو پتہ ہے کہ میری فیملی میں نا الحمدللہ ایوری بڈی از ویری پروگریسو. تو کبھی بھلے وہ میری کریئر چوائس ہو, بھلے وہ میری پرسنل لائف ہو, بھلے وہ میری پولیٹیکل چوائس ہو, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آ کے یہ کہا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہے, یا تم نے فلاں کو جوائن کرنا ہے, یا تم نے سیاست فلانی پارٹی کے ساتھ کرنی ہے, کبھی نہیں. سو اٹ از اے پرسنل چوائس دیٹ آئی میڈ. اینڈ اس کے باوجود نہیں, میں اسی پہ آنے لگی ہوں کہ ایور سنس آئی ایم ان پرائمری اسکول, مطلب میں نے I was always inclined, اس وقت یقیناً میں پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دینے کے لیے, پولیٹیکل چوائسیز بنانے کے لیے تو I was very little, لیکن میں تب سے انکلائنڈ تھی. اینڈ جیسے جیسے towards PMLN, اور جیسے جیسے میں بڑی ہوئی, جیسے جیسے میرا سیاسی رجحان بڑھا, میری سیاسی انوالومنٹ بڑھی, پھر آفیشلی میں نے 2013 میں جوائن کی. سو I joined it because I wanted to, and I have, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے عمران خان کبھی پیارا نہیں لگا. یہ وقت نہیں آیا میرے پہ کہ ہائے کتنا پیارا ہے, میں اس کی پارٹی جوائن کروں. جو ہینڈسم کہتے ہیں, لائک وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے. نہیں ہے, میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں, عمران خان پیارے نہیں ہیں, مجھے نہیں لگتے. جن کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پہ وہ رحم کرے. کچھ ریپڈ کوسچنز ہو جائیں. کیا کہوں یار. ٹھیک ہے, اگر آپ کو
مریم نواز یا شہباز شریف صاحب کی ایڈمنسٹریشن دونوں بہت اچھے وزیر اعلیٰ رہے ہیں, ایک ہیں اور ایک رہے ہیں, ان میں سے چوز کرنا پڑ جائے تو مریم نواز یا شہباز شریف؟ آئی تھنک دونوں کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ خود یہ بہت دفعہ کہہ چکی ہیں کہ شہباز صاحب ہیز لیفٹ ہر ود ویری بگ شوز ٹو فل ان. تو شہباز صاحب کی جو ایڈمنسٹریٹو کوالٹیز ہیں ان کو تو ڈیفینیٹلی کیا ہی بات ہے ان کی, بٹ مریم نواز ریولیوشن لے آئی ہیں پنجاب میں, ریولیوشن لے آئی ہیں پنجاب میں. یقین کریں دشمن بھی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہیں. پوچھ رہے ہیں لوگ جو لاہور میں رہتے ہیں, جو گجرات میں رہتے ہیں, جو جہلم میں رہتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. کون سی فیسلٹیز؟ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا, سوشل میڈیا پہ تو لوگ میری 4 شادیاں بھی کرا چکے. اچھا جی, سوشل میڈیا کی باتوں کو سیریس نہیں لینا ہوتا. سوشل میڈیا کی باتوں کو سیریسلی نہیں لینا ہوتا. بات یہ ہے کہ پنجاب کی عوام بہت خوش ہے اس وقت, پنجاب کی عوام دعائیں دے رہی ہے. اگر سوشل میڈیا کی بات کو سیریس نہیں لینا تو پھر لوگ شکایت کہاں کریں عوام کے حکومت سے کہ یار ہمیں یہ فیسلٹی نہیں مل رہی. دیکھیں اگر تو کسی کی کوئی سیریس کنسرن ہے, this is undermining Gen Z, یہ ان کی ایک ہی اسٹرینتھ ہے. No, I am not undermining them. What I am trying to say is کہ let's not fall for the propaganda. اگر کسی کا کوئی جینوئن کنسرن ہے, چیف منسٹر کا اپنا کمپلینٹ سیل موجود ہے, ہم لوگ موجود ہیں, میرا انسٹاگرام ہر وقت اوپن ہے, آپ مجھے انسٹاگرام میں ان باکس کر سکتے ہیں. آئی سی مائی انسٹاگرام مائی سیلف, کوئی ٹیم نہیں دیکھتی, کچھ نہیں دیکھتا. آئی پرسنلی ریسپونڈ ٹو ایوری سنگل میسج. سو ہمارے اور جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ای میل ایڈریسز, ان کے فون نمبرز ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے. جو ان کا کنسرننگ جس کے حلقے کا جو ہے ان کو آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت ایجوکیشن میں ریولیوشن آ چکا ہے, ہیلتھ کا ریولیوشن آ چکا ہے, ویمن پروٹیکشن میں ریولیوشن آ چکا ہے, پولیس میں ریولیوشن آ چکا ہے. نظر نہیں آ رہا, چیخے مار مار کے نظر, تھانہ کچہری ختم ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ آپ پنجاب میں اس وقت ہر پولیس آفیسر جو آپ کو روکے گا سڑک کے اوپر, آپ سے بات کرے گا, اس کی یہاں پہ جیسے آپ نے مجھے مائک لگایا ہوا, اس کی یہاں پہ کیمرا لگا. اچھا جی. ایوری تھنگ ہی سیز اور ڈز از ریکارڈیڈ. اور چیف منسٹر کے پرسنل آرڈرز ہیں ٹو ایوری پولیس مین کہ آپ کسی کو اوئے کر کے نہیں بات کر سکتے, آپ کسی سے تو تڑاک کر کے بات نہیں کر سکتے, آپ سر کہہ کے مخاطب. ایک ٹیم یاد آ گئی ہے مجھے, سر پلیز لمبے پہ جائیں. ٹھیک ہے, آپ یہ تو مجھے میں نے تو نہیں دیکھی ہے یہ میم, لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کسی نے مذاق کرنا ہے تو اچھی بات کا بھی کر سکتا ہے نا. جو چھتر کلچر اور یہ سارا کچھ ہے نا ہمارے تھانوں میں ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از ریفارمڈ ان پنجاب. اچھا جی, آپ میرے ساتھ چلیں کسی دن. میں آتا ہوں کسی دن. ریپڈ پہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اگر آپ کو یہ چوائس دی جائے کہ وزیر اعظم شہباز شریف یا وزیر اعظم نواز شریف. دیکھیں شہباز شریف کے بھی وزیر اعظم نواز شریف ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب کے وزیر اعظم سپریم لیڈر 100%. نواز شریف پی ایم یا عمران خان. مطلب یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. آپ میرے لیڈر کی ایسے توہین نہیں کر سکتے. اچھا آپ مطلب دونوں پی ایم رہے ہیں نا. نہیں, دونوں پی ایم رہے ہیں, پر ایک ملک بنانے والا ہے اور ایک ملک تباہ کرنے. یہ دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا. آپ مجھ سے 2 کام کرنے والے وزرائے اعظم کے بارے میں سوال کرتے تو بنتا تھا, لیکن نواز شریف کے علاوہ اس ملک میں کس نے کچھ بھی بنایا ہے مجھے یہ بتا دیں. اور عمران خان نے تباہی, بربادی, فساد, لڑائی, جلاؤ گھراؤ کے علاوہ پاکستان کو دیا کیا ہے؟ Your views about Bilawal as a PM if he becomes. When he becomes, then we'll talk. چلے کچھ تو ویوز ہوں گے, جب وہ بنیں گے تب ہم بات کریں گے. پی ایم کو چھوڑ دیں, آپ بلاول کو ایز اے پرسن کیسے دیکھتی ہو؟ میں تو ان کو ایز اے پرسن جانتی نہیں. بلاول بھٹو as a person though I don't know him. Like fine, but he's a professional career. He was a foreign minister of Pakistan. He's a good guy. He's educated. He knows how to talk. I think جتنا میں جانتی ہوں. عید کا موقع ہے تو چلیں اس کو زیادہ پولیٹیسائز. لیکن آپ نے تو پورا پولیٹیکل ٹاک شو بنا لیا. اب کیا کریں, آپ کے ساتھ جب پالیٹکس جڑی ہوئی ہے اور ہم میڈیا والے یہ بات کریں گے تو کریں گے نا, اور کیا بات کریں. چلیں ایک بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے چکن, آپ کو کچھ لوگوں کو ڈائجسٹ ہوتا ہے, کچھ گوشت ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے, بڑا گوشت, چھوٹا گوشت, مٹن, بیف, آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ میں ہر طرح کا میٹ کھاتی ہوں. آئی ایم اے میٹ لور. سو چکن, مٹن, بیف,
سی فوڈ, I love everything. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھت پہ باربیکیو ہو رہا ہے رات کو, تمام دوست یا پھر رشتے دار اکٹھے ہو رہے ہیں. Of course, میں نے آپ کو کہا کہ فیملی کی دعوتیں تو چلتی رہتی. آج دعوتوں کا دن ہے, اور آج جو کل بھی 3 دن تو ظاہر ہے یہ کہ چلے گا, لیکن 3 دن یہ گوشت کی عید ہے. یہ جو ہم نے اپنے فریزر بھرے ہوئے ہیں نا, نہیں بائی دا وے ہمارے گھر میں آج سے نہیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور پچھلی 3 جنریشن سے, we don't keep anything for ourselves. Not a single boti for ourselves. That's a very good. اور not just that, people don't میں آپ کو ایک understand this. بات بتاؤں کہ میرے والد کا تو یہ بھی رول ہے کہ لوگوں کو شاید یہ بات بری بھی لگتی ہے, اور ابھی بہت سارے فتوے بھی شاید لگ جائیں اس بات پہ, لیکن میرے والد کا تو یہ رول ہے کہ فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی ہم کچھ نہیں دیتے. بالکل ٹھیک. کیونکہ ہی سیز کہ جی یہ ہم تمام وہ لوگ ہیں جو پورا سال کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ آج کون سا دن ہے, کون سا مہینہ ہے, کون سا سال ہے. پورا سال جو دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, کھاتے ہیں. سو یہ عید جن کے لیے ہے ان کے لیے ہماری کنٹریبیوشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر اپنا حصہ بھی ان کو دینا پڑے تو وہ زیادہ بہتر. اس وقت سب سے بڑا چیلنج جب پتہ کیا آنے والا ہے, 3 دن بعد نہیں بلکہ ہاں ٹھیک 2 سے 3 دن بعد علائشوں کی جو بدبو آنی ہے نا, نہیں آئے گی. اس بار نہیں آئے گی. پچھلی بار بھی نہیں آئی تھی, آپ شاید بھول گئے. نہیں تھی, میں لاہور میں تھا. مجھے نہیں پتا آپ کس حصے میں تھے. آپ کو پتا ہے کہ چیف منسٹر نے پرسنلی, میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی ایچ اے وغیرہ ارکے گلاب سے سڑکیں دھوئی گئی تھی. اچھا جی. اور اس بار کیا پلان ہے؟ اسٹرکٹ آرڈرز, سیم پلان, اتنے اسٹرکٹ آرڈرز تھے کہ کسی جگہ پہ, اور آپ کو پتا ہے دیر از اے ہیلپ لائن, سو یو کین کال اینڈ یو کین کال دا ٹی. اگر آپ کو دیکھیں یقیناً جب کام ہوتا ہے کبھی نہ کبھی پورا دن 3 دن یہ پروسیس چلنا ہے, اگر آپ کو کسی جگہ پہ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے, یو کین کال اینڈ ود ان اے فیو منٹس the team will be there to clean. آمنا, کیونکہ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو لاسٹلی ہمیں ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے ایٹ دس ویری اسپیشل ڈے, عید کے. لیکن سب سے ضروری تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے ضروری اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں, ہمارے اسٹاف ممبرز ہیں, ہمارے پڑوسی میں رہتے ہیں, کہیں بھی جو انڈر پریویلیج لوگ آپ کے آس پاس ہیں, ان کی عید کو خوشگوار بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ تب جب یہاں پہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, کیونکہ ہم نیا جوڑا کسی بھی دن جا کے لے سکتے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سال میں 2 بار نیا جوڑا لینا. تو کوشش کریں ان کے کھانے پینے کا, ان کے کپڑوں کا, ان کی عید کی خوشیوں کا پورا خیال رکھیں, اس میں شریک ہوں, اور ان کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ ہم سے الگ ہیں. اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سیاست سے اجتناب کرنا چاہیے, غلط قسم کے بیان دینے سے, لوگوں کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. کم از کم عید پہ تو چھوڑ دیں. عید پہ چھوڑ دیں. اچھا, تھینک یو ویری مچ آمنا. لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا, چونکہ یہ عید پہلے سے تھوڑی ڈفرینٹ اس لیے بھی ہے کہ میں بھی چونکہ ایک مڈل کلاس جرنلسٹ ہوں, اور مڈل کلاس کا درد اس طرح سے بھی سمجھتا ہوں کیونکہ سیلریز آر کانسٹنٹ, اور جو قوت خرید ہے کہہ لیں یہ بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, سب چیزیں جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں اس دفعہ. ہو سکتا ہے اگلی عید تک اور بھی چیزیں چینج ہو گئی ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو خیال رکھا جانا چاہیے, لیکن ہمیں ایک دوسرے کا خیال جو ہے وہ زیادہ رکھنا چاہیے. دس از اے ویری بیسک تھنگ ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے. آخر میں آپ سب کو بہت بہت عید مبارک, اور آپ کا یہ دن بلکہ یہ جو 3 دن ہے وہ بہت خوشگوار گزریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.